بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 27 رجب المرجب کے رات جو درود شریف پڑھا جاتا ہے، اس درود شریف پڑھنے سے فوراً مشکل آسان کرنے کے لیے 27 رجب المرجب شب معراج کی بڑی فضیلت ہے، اور اس رات میں نوافل، ذکر، اذکار اور درود شریف پڑھنے کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس موقع پر کوئی مخصوص درود شریف لازمی لیکن عام درود شریف جسے حضرت شیخ محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ دلائل خیرات کے مصنف ہیں، آپ نماز کے لیے وضو کرنا چاہتے تھے مگر کنویں سے پانی نکالنے کے لیے ڈول نہیں تھا اور پانی کافی نچلے سطح پر تھا۔ ایک دیہاتی لڑکے نے آپ کی پریشانی دیکھ کر اپنا لعاب پانی میں ڈالا اور پانی ابلتا ہوا کنارے تک آ گیا۔ حضرت جزولی رحمۃ اللہ علیہ کی حاجت پوری ہو گئی۔ وہ سخت حیران ہوئے اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد لڑکے سے مخاطب ہوئے کہ یہ سب کرامت کس چیز کی ہے؟ معزز سامعین کرام، لڑکے بولا، فلاں درود شریف پڑھ کر میں نے اپنا لعاب کنویں میں ڈالا تھا۔ حضرت نے وہ درود شریف دریافت کیا اور پڑھنے کی اجازت چاہی جو ان کو مل گئی۔ تو معزز سامعین کرام، وہ درود شریف کون سا تھا؟ کس طرح کا درود شریف تھا؟ تو حضرت نے اس درود شریف کی بدولت دلائل خیرات لکھی ہے جو ساری دنیا میں لوگ قرآن کریم کے ساتھ محفوظ کر رکھتے ہیں۔ آپ کا انتقال فجر نماز کی پہلی رکعت میں ہوا، وہ بھی سجدہ کی حالت میں۔ 70 برس کے بعد اس کے جسم مبارک کو قبر سے نکالا گیا۔ حکمران نے آپ کے قبر مبارک سے اس کے جسم کو باہر نکال کر دوسری جگہ دفن کروائی تو لاش تازہ دکھائی دے رہی تھی، ایسے تازہ جیسے ابھی غسل دے کر دفنایا گیا ہو۔ آپ کی قبر سے اس وقت سے اب تک خوشبو آتی رہتی ہے۔ 24 گھنٹے آپ کی قبر پر کوئی نہ کوئی قرآن کریم کی تلاوت کرتا نظر آئے گا۔ درود شریف کون سا ہے؟ سب سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ وہ درود شریف کون سا ہے۔ وہ درود شریف یہ ہے کہ پڑھ لیجئے آپ میرے ساتھ درود شریف: اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدی بها عنا حقه العظیم۔ تو یہ درود شریف اس رات 27 رجب المرجب کو یعنی شب معراج کے نام سے جو مشہور رات ہے، مسلمانوں کے لیے بہت برکت اور فضیلت والی رات ہے۔ اس میں خصوصاً اس درود کا زیادہ پڑھنا باعث برکت و فوراً جو بھی مشکلات ہوگی آسان ہو جائے گی، اور مشکل کے آسان کے لیے اس درود کا 27 رجب المرجب کو اہتمام کیا جائے۔ مسلمانوں کے لیے بہت برکت اور فضیلت والی رات ہے۔ اس رات میں عبادات اور دعاؤں کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ آپ کے لیے چند اہم اعمال اور رہنمائی پیش کی جا رہی ہے کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 3، 5 یا 7 مرتبہ پڑھیں۔ اسی طرح 4 رکعت نفل بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ نیت یہ کریں کہ یا اللہ، یہ نفل میں صرف تیری رضا اور معافی کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ تو معزز سامعین اکرام، اس کے ساتھ ماہ رجب المرجب کی 27 رات کو جتنا بھی ہو سکے عبادت میں مشغول رہے۔ اس رات میں قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل یا سورہ یاسین کا پڑھنا بہتر ہے۔ اگر مکمل سورہ نہ پڑھ سکے تو جتنا ممکن ہو ضرور تلاوت کریں، اور درود شریف کا جتنا ممکن ہو زیادہ سے زیادہ درود شریف کا اہتمام کریں۔ کم سے کم اس کے ساتھ کوئی اور بھی درود پڑھ لیجئے، لیکن اس درود پاک کا خاص اہتمام کیا جائے جو تمام مشکلات کے آسان کرنے کے لیے اہم اور تمام بہترین ہے۔ اس کے ساتھ اس رات میں
27 رجب المرجب کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب کریں اور اپنے گناہوں کی معافی کے لیے کثرت سے استغفار کریں۔ استغفار اسی طرح کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اسی طرح استغفار کرتے رہیں اور دعا اور مناجات میں سے اس رات کو دعا کے لیے خاص وقت نکالیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا بندے اور اللہ کے درمیان رابطے کا سبب ہے، خوبصورت ذریعہ ہے اپنے اور اپنے اہل خانہ کے لیے دنیا و آخرت کی بھلائی مانگے۔ صدقہ کرنا اس رات میں برکتوں کو مزید بڑھا دیتا ہے۔ کسی مستحق کی مدد کریں۔ اگر شب معراج کی رات دیکھا جائے تو اس رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا عظیم تحفہ عطا ہوا۔ نماز اسی رات کا اہم تحفہ ہے۔ اس موقع پر معراج کے واقعے کا مطالعہ کریں اور اس سے سبق حاصل کریں۔ تو معزز سامعین اکرام، اسی رات میں درود شریف کے ساتھ ساتھ ذکر اور اذکار بھی کرتے رہیں، خصوصاً کلمہ طیبہ کا خاص اہتمام کریں۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کم سے کم 100 مرتبہ پڑھیں اور تسبیحات بھی پڑھیں، مثلا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے رہیں۔ معزز سامعین اکرام، اسی رات میں توبہ اور استغفار کرتے رہیں، گناہوں کی معافی مانگیں اور آئندہ کے لیے نیک زندگی گزارنے کا عزم کریں۔ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے میرے رب، مجھے، میرے والدین کو اور سب مومنوں کو بخش دے جس دن حساب قائم ہوگا۔ اسی طرح دعا کرتے رہیں اور دعا اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھک کر اپنے اور امت مسلمہ کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ کچھ اہم دعائیں یہ بھی ہیں جو آخرت اور دنیا کی بھلائی کے لیے ہے۔ وہ دعا یہ ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اپنی زندگی میں برکت، صحت، رزق اور ہدایت کے لیے اللہ سے مانگتے رہیں۔ 27 رجب المرجب کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کے سفر کے بارے میں پڑھیں اور سمجھیں، اور یہ واقعہ مسلمانوں کے لیے اہم ہے۔ معزز سامعین اکرام، پوری رات جاگنے کی ضرورت نہیں، لیکن جتنا وقت ممکن ہو اسے عبادت، ذکر اور دعا میں گزاریں۔ تو معزز سامعین اکرام، فوراً مشکل آسان کرنے کے لیے اس درود کا زیادہ سے زیادہ ورد کریں، کیونکہ یہ باعث برکت والی رات ہے، رحمتوں والی رات ہے، رزق کے کشادہ کرنے والی رات ہے، تو گناہوں کی بخشنے والی رات ہے، مومنین کے لیے صدقہ خیرات کرنے والی رات ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، جتنا بھی ہو سکے اس درود کو ایک بار پھر پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد محمد صلاۃ دائمۃ تؤدی بها عنا حقه العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد محمد صلاۃ دائمۃ تؤدی بها عنا حقه العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد محمد صلاۃ دائمۃ تؤدی بها عنا حقه العظیم۔ تو یہ درود شریف پڑھتے رہیں، جتنا بھی ہو سکے اس درود کو اس رات میں پڑھیں، انشاءاللہ اسی رات جو بھی مشکل ہوگی وہ آسان ہو جائے گی۔ معزز سامعین اکرام، اگر آپ نے ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن والے بٹن پر کلک کریں، اور ہو سکے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے۔